اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث 1773 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمرہ سے عمرہ کرتا ہے، یعنی کہ ایک عمرہ کیا پھر ایک اور عمرہ کیا، تو اس کے تمام درمیان کے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے حج کر لیا اور وہ حج مبرور ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات بھی ہم نے حدیث سے ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور حج مبرور ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج مبرور کرتا ہے، مطلب ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہیں کیا گیا ہو، یا کوئی غلطی نہیں ہوئی ہو، یا کوئی شکار نہیں کیا ہو، یا کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا ہو جس کے لیے منع کیا گیا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث 1773 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمرہ سے عمرہ کرتا ہے، یعنی کہ ایک عمرہ کیا پھر ایک اور عمرہ کیا، تو اس کے تمام درمیان کے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے حج کر لیا اور وہ حج مبرور ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات بھی ہم نے حدیث سے ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور حج مبرور ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر ایک اور جگہ صحیح مسلم کی حدیث 121 میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان قبول کرنے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ہاتھ بڑھایا اپنا، تو عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنا ہاتھ کیوں ہٹایا؟ اے عمر، تم نے اپنا ہاتھ کیوں ہٹایا؟ تو عمر بن عاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ میرے اسلام قبول کروں گا تو کیا میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تجھے نہیں معلوم کہ 3 چیزوں سے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں؟ پہلا، اسلام قبول کرنے سے، دوسرا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، اور تیسرا، وہ شخص جو حج کر لے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شخص چاہے وہ گناہ کرتا رہے اور پھر حج اور عمرہ کرتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس شخص کی کیا نیت ہے۔ اسی طرح اگر ہم اچھی نیت سے کریں گے اور ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج اور عمرے کو بھی قبول کرے گا۔ اچھا، آن اے ویری لائٹر نوٹ، ایک ایسی ذہن میں بات آ گئی، مطلب تھوڑا مذاقیہ طور پر بھی سمجھ لیں اس کو، تھوڑا سا لائٹر وے میں لے لیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ طواف کے چکر لگانے سے انسان کو دیے چکر ختم نہیں ہوتے۔ تو اگر کسی شخص نے لوگوں کو ساتھ چکر بازی کی بھی ہے تو طواف کے چکر لگانے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، تو اس کی معافی مانگنی پڑے گی۔ اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب حج بھی کر رہا ہوں اور سنت کے مطابق بھی کر رہا ہوں، گناہ معاف ہوں گے، اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی حدیث 1521 میں جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور کوئی دکھاوا نہیں کیا حج میں، اور اس دوران کوئی بیہودہ بات نہیں کی، وہ اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب میں نے اوپر ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی حج کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، اب اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں کرتا، کوئی بیہودہ بات نہیں کرتا، کوئی بھی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرتا جس کے لیے منع کیا گیا ہو، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ جیسے کہ ابھی کوئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا جب وہ دنیا میں آتا ہے، بالکل انسان ایسا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات یاد آ گئی کہ اللہ کے بندو حج یا عمرہ کرنے جاؤ تو پلیز سیلفی، کیمرہ، یہ سب چیزیں گھر پہ چھوڑ کے جاؤ، واٹس ایپ سٹیٹس،
یہ سب چیزیں چھوڑ کے جاؤ. اللہ کے گھر جب جاؤ حج عمرہ پر تو سیلفی لینا، تصویریں کھینچنا، آج کل ایک اور بھی بہت زبردست قسم کا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایسے دعا مانگ رہے ہیں اور کسی شخص نے آپ کی تصویر کھینچی ہے. بھائی وہ ہے کون شخص جو آپ کی تصویر کھینچ رہا ہے اور پھر آپ کو بھیج بھی رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ آپ کو جانتا ہے. تو یہ ڈرامے بازیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند ہے. پلیز اس بات کا خاص خیال رکھیں. اچھا، کیا آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو قیامت والے دن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ حج کس نے کیا ہے، یا آپ کو ان تصویروں کے ذریعے نعوذ باللہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ بھول گئے؟ نعوذ باللہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے وہاں تصویر کھینچی تھی طواف کرتے وقت، یا میں نے تصویر کھینچی صحیح کرتے وقت، یا میں نے تصویر کھینچی مقام ابراہیم پر. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں. جب حج عمرہ پہ جائیں تو صرف اللہ کے لیے جائیں، اچھی نیت سے جائیں، اور اس نیت سے جائیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابن ماجہ کی روایت ہے 810 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پے در پہ حج اور عمرہ کرو، مطلب جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکیں حج اور عمرہ کرو. یہ دونوں فقر یعنی کہ غریبی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو اور کچیل کو دور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آپ ایک سے زیادہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریبی کو یعنی کہ فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی میں جب آپ لوہا ڈالتے ہیں وہ اس کے تمام میل اور کچیل کو دھو دیتی ہے. سبحان اللہ، کیا خوب بات ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 1519، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کے ہاں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ افضل ہے. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے گھر کا حج کرنا. سبحان اللہ. مطلب سب سے زیادہ افضل جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حج بھی ہے. تو ہمیں اس کی امپورٹنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عبرانی کی روایت ہے جس میں حدیث نمبر 626، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میں کمزور ہوں، ضعیف بھی ہوں اور جہاد نہیں کر سکتا ہوں. تو مطلب جو کہ ایک بہت بڑا عمل، فرائض اور افضل عمل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جہاد کرو جس میں تکلیف نہیں ہے. تو وہ پوچھا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس میں تکلیف نہیں ہے اور وہ جہاد جیسا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کر لو. سبحان اللہ. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم نہیں کریں؟ مطلب یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا سوال کرتی ہے تو کہ کیا عورتیں جہاد پہ جا سکتی ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے. تو اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جب جہاد اتنا افضل عمل ہے تو کیا ہم اس عمل کو نہیں کریں؟ مطلب یہ عورتوں کے لیے سوال کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے سب سے بڑا افضل جہاد حج مبرور ہے، مطلب وہ حج جو سنت کے طریقے سے کیا گیا ہو. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ مقبول حج ہو جس میں اللہ کا ذکر ہو. حج مبرور سنت کا طریقہ ہے، جو میں آپ کو بھی بتایا کہ جس میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. حج اور عمرہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی کی ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ 2901. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غازی فی سبیل اللہ وہ شخص جو فی سبیل اللہ جہاد پر گیا اور لوٹا، اور حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. ان کو بلایا جاتا ہے اور حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ان کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ دعائیں سن لی گئیں، دعائیں قبول کر لی گئیں. اسی طرح جب کوئی
شخص آپ کے جاننے والوں میں حج یا عمرے پر جائے تو آپ ضرور ان سے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کریں، ان کو بتائیں کہ میرے لیے یہ دعائیں کی جائیں، کیونکہ یہ بات اس طرح سے یہاں ثابت ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے دعا کروا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے لیے لوگوں سے دعائیں کروائیں۔ یہ سب عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا، ورنہ آپ کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا قبول کر لیتا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی دعاؤں کی ضرورت تھی، لیکن اصل مقصد ہماری تعلیم تھی، ہمیں سکھانا تھا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اگر میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور رمضان کے موقع میں جا رہا ہوں تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 1990، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون حج پر نہیں جا سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم حج پر کیوں نہیں گئیں؟ تو بولی کہ ایک تو میرے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور جو کہ میں نے کام پہ لگا دیا، بس اسی لیے نہیں جا سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے حج نہیں کرنا، حج اپنی جگہ فرض ہے، لیکن صرف مقصد بتانا کہ رمضان میں کیا گیا عمل کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ عمرہ رمضان میں کرتے ہیں تو حج کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور جگہ صحیح بخاری کی حدیث 1863 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ 7 حج کے برابر ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ ابھی میں بتا رہا تھا کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ 7 حجوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پھر ایک اور روایت میں آیا کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ رمضان میں آپ کو موقع ملے عمرہ کرنے کا تو ضرور جائیں، تو وہ 7 حج کے برابر ثواب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے کہ 7 کیا گیا وہ حج، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت بھی ہے کہ رمضان میں عمرہ 1 حج کے برابر ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کی تیاری کر رہا ہے یا حج کے سفر میں ہے اور راستے میں بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انتقال ہو گیا، مر گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، تو اس صورتحال میں اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1796، کوئی شخص حالت احرام اور عمرہ کی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو واپس سے اٹھائیں گے تو وہ لوگ جو حج کے راستے میں تھے یا حج پر تھے یا عمرہ پر تھے اور حالت احرام میں تھے، وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ خوبصورت بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت عطا فرمائے۔ ایک جگہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے، ابھی یاد آ گئی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو لوگ بقیع سے اٹھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے جنت کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی پر ایک واقعہ میں اور آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بار ایک شخص حج پر گیا اور اونٹ کو بٹھانے کی وجہ سے، مطلب اونٹ کو بٹھا رہا تھا، کیا وجہ تھی، تو اونٹ بدک گیا۔ اب وہ بٹھا رہا تھا یا چلا رہا تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ جو اصل جو لفظ یوز ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ شخص کا اونٹ بدک گیا، جس کی وجہ سے وہ شخص اونٹ پر سے گر گیا، اور جب وہ اونٹ پر سے گرا
تو اونٹ جب بھاگا تو اس شخص کو کچلتا ہوا بھاگا، جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ شخص وہیں ہلاک ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس کو غسل دو کپڑوں میں، لیکن خوشبو نہیں لگانا، کیونکہ حالت حرام میں خوشبو نہیں لگاتے۔ اس کو غسل دو انہی 2 کپڑوں میں، کیونکہ جب وہ روز قیامت اٹھایا جائے گا تو حالت حج میں اٹھایا جائے گا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب میں ایک ذکر کر رہا تھا حج مبرور میں کہ ہمیں دکھاوے کا حج نہیں کرنا چاہیے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ صحیح اور ترغیب کی حدیث نمبر 43، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی عمل دین میں دکھاوے کے لیے کیا جائے گا وہ شرک میں داخل ہوگا۔ اسی لیے آج کل زیادہ تر لوگ جو حج کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا خاندان میں کوئی میرے بڑے چلے گئے تو میرا بھی جانا ضروری ہے، اس نے کر لیا تو میرا بھی کرنا ضروری ہے۔ وہ خاندانی ٹسل میں جب ایک چیز ہو رہی ہے اور اللہ کا فرض کے طور پر یا فرائض کے طور پر نہیں ہو رہا تو وہ حج قبول نہیں ہے اور وہ شرک میں شامل ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، وہیں یہ بھی ہے کہ اگر وہ حج دکھاوے کا ہوگا تو پورا کا پورا حج قبول نہیں ہوا بلکہ آپ شرک میں داخل ہو گئے۔ اب حج میں انسان اپنے گناہوں سے کیسے بچے؟ مطلب حج میں گناہوں کا سوچنا بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر انسان گناہوں کے بارے میں جب سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوچ پر گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث 7501 ہے کہ مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں گناہوں کا سوچا اور گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ورنہ حج کے علاوہ تو جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اسے گناہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ عمل نہ کر دے۔ اسی طرح یہ شہر اتنا محترم ہے سبحان اللہ کہ یہاں گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہی مانا جاتا ہے۔ اتنی بڑی اور خوبصورت بات ہے کہ کہتے ہیں جو اس شہر میں آ گیا اس نے امن پا لیا۔ اسی طرح یہاں گناہ کا سوچنا بھی گناہ میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جہالیت کی تمام دستور اور روایتوں کو آج میں اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ حج اتحاد کا بہت بڑا مرکز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا روپیہ پیسہ ایک دوسرے پر حرام ہو گیا، تمام دور جہالت کی رسومات